پہلے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ جو آپ نے یو ایس میں یونیورسٹیز دیکھی، وہاں پہ اسکول دیکھے، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ مذہبی جو تعلیم کا نظام ہے وہاں پر آپ کی اس پہ بھی بڑی گہری نگاہ ہے، تو کیا فرق کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ اکثر ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلیمی نظام پر باتیں کرتے ہیں، باتیں سنتے ہیں. آپ کی دانش میں دونوں تعلیمی نظام میں آپ چونکہ ایکسپیرینس کیا آپ نے، تو کیا بڑا فرق محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیں، تعلیمی نظام جو ہے وہ سوسائٹی سے کوئی مجرد چیز نہیں ہوتی. وہ جو کچھ آپ کا معاشرہ، آپ کی فکر، آپ کے نظریات، آپ کے آدرش، آپ کا قومی مزاج، اس سب کی ایک غمازی کرتی ہے آپ کا جو تعلیمی نظام ہے. پاکستان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ کم و بیش 200 سال سے یہ خطہ ایک تہذیبی بحران کا شکار ہے. یہاں پر ایک کشمکش ہے، یہاں پر کنفرنٹیشن ہے، یہاں پر ایسے نظریات اور ایسے معاملات جن کے ساتھ عالمی برادری اٹیچ ہے. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا انوالو کر لیا کہ جس کی وجہ سے وہ موضوعات جن پر آپ کو خود اپنے علاقے، اپنے ڈیموگرافک کے اندر غور کرنا ہوتا ہے، وہ زیر بحث ہی نہیں رہے. عظمت رفتہ کی بازیافت بھی یہاں سے ہو رہی ہے، خلافت کے احیاء کی تحریکیں بھی یہاں سے اٹھ رہی ہیں. اسی طریقے سے اسلامی ممالک کا قلعہ بھی ہم ہی ہیں. انگریزوں کو ہم نے یہاں سے بھگایا، استخلاص وطن کی تحریک تھی، اس سے ایک مزاج پیدا ہوا، ایک نفسیات پیدا ہوئی. پھر سول ملٹری کشمکش ہے. یہاں پر ہم جس جغرافیائی خطے میں واقع ہیں وہاں پر عالمی جو استعماری طاقتیں ان کے مفادات ہیں، تو ہم ایک مستقل تہذیبی بحران کا شکار ہیں. یہ تہذیبی بحران ہے جو پھر سامنے آتا ہے ہمارے رویوں میں. تو تعلیم بھی اصل میں آپ کا ایک مزاج پیدا کرتی ہے. ہمارا تعلیمی نظام در حقیقت اسی دور کی اشرافیہ کا تعلیمی نظام ہے جس میں آپ نے چند لوگوں کو اعلیٰ عہدوں تک پہنچانا ہے، اور ان اعلیٰ عہدوں تک پہنچانے کے لیے آپ کمپیریزن کے اصول پر لوگوں کو انتخاب کر کے آگے لے کر آ رہے ہوتے ہیں. سرمایہ دارانہ نظام ہے، چند لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں. پورے تعلیمی نظام کی اورینٹیشن یہ ہے کہ آپ نے پوزیشن کے اوپر سامنے رکھ کے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے، اور جو کریم ہے سوسائٹی کی اس کو تعلیم کی منہاج تک پہنچا کر کہنا ہے کہ یہ ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں. تعلیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تعلیم بالکل مختلف چیز ہے. تعلیم نام ہے تہذیب نفس کا. جو کچھ صلاحیت آپ کو اللہ نے دی ہے اس صلاحیت کو نکھارنا ہے آپ نے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، بڑے بڑے مشکل معاملات ہوتے ہیں لیکن آپ کو کبھی کبھی زندگی کے چھوٹے چھوٹے اسباق وہ چیزیں سمجھا دیتے ہیں جو بڑے بڑے فلسفی نہیں سمجھ. میرے یہاں ٹوئنز بچوں کی پیدائش ہوئی تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا، بہت انٹرنیٹ پہ پڑھنا شروع کیا. پہلی دفعہ بچے پیدا ہوئے تھے تو میں نے اپنے ڈاکٹر سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیے کہ میرے بچے اب 3 مہینے کے ہو گئے ہیں، تو بتائیے کہ دنیا میں 3 مہینے کے بچوں کا جو وزن ہوتا ہے ان کے مقابلے میں میرے بچوں کا وزن کتنا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بالکل غلط سوچ ہے جس پہ آپ سوچ رہے ہیں. بچوں کا وزن کبھی بھی دنیا کے بچوں کے موازنے سے نہیں ہوتا. بچوں کا وزن ان کی پیدائش سے ہوتا ہے. تو آپ کے بچے کا کمپیریزن اس کی پیدائش سے ہوگا کہ اب وہ کہاں تک پہنچ گیا. تو تعلیم نام ہے اللہ نے جو مجھے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں جس کے ساتھ میں پیدا ہوا ہوں ان کو نکھارنے کا. تو پاکستان کا تعلیمی نظام جو ہے وہ ہمارے پورے کے پورے قومی بحران کی غمازی کرتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ جو ہے وہ کچھ فلسفیانہ نقطہ نظر کے اوپر اس کی ناؤ کھڑی ہوئی ہے. جان لاک کا فلسفہ ہے جس میں ہیومنزم کی، انسان کی قدر اور فریڈم آف ایکسپریشن اور اس طرح حریت فکر، حریت آزادی، اس سے وہ لوگ نکلے ہیں. پھر ان کا جو اپنا مذہبی پس منظر ہے جس میں انہوں نے دیکھا ہے جبر کو، تسلط کو، ظلم کو، تو اس کے نتیجے میں کچھ سوشل ویلیوز ڈیولپ ہوئی ہیں. مثلا قانون کی حکمرانی، حق خود اراتی ہے، جمہوری اقدار ہیں. اسی طریقے سے لوگوں کی نقل مکانی کے بارے میں آپ نے آزادی دی ہے. یہ قومی مزاج ہے جو پھر آپ کے تعلیمی اداروں پر اثر انداز ہوتا ہے. تو اب وہاں پر تعلیم کو جو ہم نے دیکھا وہ بالکل مختلف ہے جو پاکستان میں ہوتا ہے. مثلا تعلیمی یافتہ ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ اعلیٰ درجے کی ڈگریاں رکھتے ہیں. آپ امریکہ کے بارے میں اعداد و شمار دیکھیں تو بہت کم تعداد ہے جو ہائر ایجوکیشن یونیورسٹی لیول تک جاتی ہے. بہت کم تعداد ہے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. سوسائٹی کے اندر اختصاصی تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کی تعداد 10 سے 12% نہیں ہوتی، اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے شعور کو بہتر کرتے ہیں، ان کو لینگویج کی سکلز آتی ہیں، کمیونیکیشن سیکھتے ہیں، ایک ورلڈ ویو ڈیولپ ہوتا ہے اور ہنرمند ہوتے ہیں. اب اس ہنرمند کی وہاں پر وہی عزت ہے جو ایک PhD کیے ہوئے شخص کی، بلکہ شاید اس سے زیادہ عزت ہوتی ہے. اور بنیادی جو انسان کی ضروریات ہوتی ہیں
وہ بالکل اس کو اس طرح حاصل ہیں جیسے کسی بہت اعلیٰ ڈگری والے شخص کو حاصل ہوتی ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. جب میں لندن میں تھا تو میرے لیے ایک بڑی عجیب چیز یہ تھی کہ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ لوگوں نے ٹیکسی چلا کے پوش ایریاز میں گھر لے لیے تھے. بالکل ایسے. اور یہاں تو اب ایک PhD کیا ہوا ڈاکٹر، بلکہ چلے MBBS ڈاکٹر کی بھی بات کر لیں تو اس کے لیے آسان نہیں رہا کراچی جیسے شہر میں گھر لینا اور یہ سوچنا کہ میں جلدی اپنے کیریئر میں گھر افورڈ کر سکوں. بالکل ایسے. اور دیکھیں پیشے کی عزت ہے ہمارے یہاں. دیکھیں ہمارے یہاں بچپن سے جو ڈائلما ہے ہمارے پوری پیرنٹنگ کا، وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ تم اگر نہیں پڑھو گے، آگے نہیں نکلو گے تو تم ریڑھی لگاؤ گے. اب وہاں پر ریڑھی لگانے کا نام ہے اسٹارٹ اپ، اور وہ انٹرپرینورشپ ہے. یعنی اس کے بعد آپ کو پورا معاشرہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ ایک شخص اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. دوسری چیز کیا ہے، ہمارے یہاں ہر چیز کمپیریزن میں ہے. یہ کمپیریزن ہلاکت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ کنسٹرکٹیو تعمیری ترقی کا رستہ آگے نکلتا ہے. اس سے مخاصمت، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا اور اس کے نتیجے میں شارٹ کٹس لے کے آگے پہنچنے کا رویہ پیدا ہوتا ہے. میں نے بھی آپ کے ساتھ یہی کیا، پاکستان امریکہ کا کمپیریزن دے دیا آپ کو. ہماری گروتھ جو ہے وہ ہمارے لحاظ سے، لیکن ہم اپنی گروتھ میں بھی بہت پیچھے ہیں. امریکہ میں جو سب سے اچھی چیز ہمیں محسوس ہوئی، ہم خود امیگرینٹس کی صورت میں وہاں پر گئے. دیکھیں سوسائٹی کا ایک مطالعہ وہ ہوتا ہے جو آپ خارج سے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، کتابوں میں کر رہے ہیں، امریکہ کی فلمیں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے کر رہے ہیں، یا ہمارے مذہبی لوگ امریکہ میں جا کر وہاں کی کچھ کہانی آپ کو نئی دنیا اور امریکہ سے صاف صاف باتیں جیسی کتابیں لکھ کے سفرنامے بھی آتے سناتے ہیں. اور ایک وہ ایکسپیرینس ہے جو آپ خود وہاں جا کے کرتے ہیں. تو ہم لوگ آپ دیکھیے اس ملک کے اندر اپنے نظریات کی وجہ سے پرسیکیوشن کا شکار رہے. ہمیں یہاں پر آزادی کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا. یہاں سے ہم ملیشیا چلے گئے، وہ اگرچہ ایک اسلامی ملک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری ان نعمتوں سے نوازا ہے جو پاکستان میں بھی پیدا نہیں ہوئی. مثلاً ان کے ہاں دین ایک تہذیبی روایت بنا ہے. دین جو بنیادی اقدار پیدا کرتا ہے وہ ان کے سوشل ویلیو سسٹم کے اندر کھڑی ہوئی ہیں، اخلاقیات ہے. اسی طریقے سے وہاں پر ہنرمندی کا جذبہ ہے. پوری قوم، میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی جو ماڈرن ملیشیا کے بانی ہیں مہاتیر محمد صاحب سے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو اس وقت اسلامی ممالک کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو 2 ہی ملک ہیں جو آپ کو صف اول میں نظر آتے ہیں، ایک ملیشیا ایک ترکی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا راز ہے اس ملک کی ترقی کا. ہم بھی اسلام کا بہت دم بھرتے ہیں اور بڑے ہمارے اندر بھی خواہش ہے آگے بڑھنے کی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ایک راز دریافت کیا اس قوم کی تعمیر و ترقی کا، وہ یہ تھا کہ اس کے اندر جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ 10 سے 12% ہیں. میں نے ان 10 سے 12% کو 90% پر کام پہ لگانے کا ہنر پیدا کر دیا. تو وہ 90% کام کرتے ہیں، وہ 10 سے 12% لوگ ان کو کام کرنا سکھاتے ہیں. تو قوم ایک رخ پہ چل رہی ہے. اسی طریقے سے مسجدیں کنٹرول میں ہیں. ہمارے یہاں پر آپ دیکھیے کہ ریاست کے اندر ریاستیں ہوتی ہیں. ایک ریاست تو وہ ہے نا کہ جو نامعلوم لوگوں کی ہوتی ہے، ایک ریاست وہ ہے جو مذہبی لوگوں کی ہوتی ہے. اس نے سوسائٹی کو مستقل اس کشمکش میں مبتلا کر دیا. دیکھیں دنیا میں آپ گھر کو دیکھیں، خاندان کو دیکھیں، دکان کو دیکھیں، اسٹیبلٹی جو ہے وہ سررشتہ ہے آگے بڑھنے کا. ہمارے اس پورے کے پورے نظم کے اندر آپ کو اسٹیبلٹی نظر نہیں آتی. گھر سے لے کے معاشرے تک اور دکان سے لے کے ریاست تک ہر جگہ پر ایک کنفرنٹیشن ہے، ایک عدم استحکام کی صورتحال ہے. عدم استحکام میں انسان کبھی بھی اجتماعی طور پہ نہیں سوچتا. ہر آدمی، آپ دیکھیں آپ کراچی کی سڑک پہ جائیں تو ہر آدمی اس کشمکش میں ہوتا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں. تو یہ کشمکش وہاں پیدا نہیں ہوئی، قومی مزاج میں پیدا ہوئی ہے. تو ملیشیا کے اندر ایک بڑی تبدیلی ہمیں نظر آئی، اور وہ یہ تھی کہ قوم نے اپنے آپ کو بحیثیت قوم پہچانا ہے اور وہ آگے بڑھیں. لیکن امریکہ پنیکل ہے، یعنی انسانی فطرت کا جو معاملہ ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا وہ پنیکل ہے. ہر شخص اپنی صلاحیت کو بروئے کار لا کے آگے بڑھ رہا ہے، اور ریاست کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ میں نے اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی مسیحیت کی بڑی تعریف کرتے ہیں. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتدا میں حبشہ ہی میں موقع ملا، اور ہم جیسے جو مذہبی لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ یہود و ہنود کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر اس شخص کو جس کو اپنے ملکوں میں جبر و ستم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو باہر کے امریکہ میں جگہ ملتی.